قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے اور حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ، یہ خود بھی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. جیسا کہ سابقہ درس میں آپ الحمدللہ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن بڑی بڑی برائیوں سے منع فرمایا ہے ان میں ایک زنا ہے. اور زنا جو ہے یہ ایک ایسا متعدی بیماری ہے، مرض ہے جو خاندانوں کو لے ڈوبتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ما فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا بہت ہو جائے گا، زنا پھیل جائے گا، تو ان میں اللہ تبارک و تعالی موت مسلط کر دیتے ہیں، وہ کثرت سے لوگ مریں گے. اور آج آپ کے اور ہمارے سامنے یہ حالات ہیں. آپ دیکھیں کتنا موت عام ہو گئی، یعنی انسان کی جان کی کوئی حرمت بھی باقی نہیں رہی. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا ہے جیسے کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. جو آج آپ کے سامنے ہے کہ معمولی سی بات پہ انسانی قتل ہوتے ہیں، مساجد میں قتل ہوتے ہیں، عبادت میں قتل ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں قتل ہوتے ہیں. یعنی آپ خود اندازہ کریں، اللہ کے کعبے میں آپ کو اللہ نے بٹھایا ہے کہ اسلام کا ملک ہو، اسلام کے نام پہ بنا ہو، مسلمان حکمران ہوں، سب کلمہ پڑھنے والے، اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اسلام کی دعوے دار ہیں. لیکن اللہ معاف کرے کہ ہم عید نماز بھی پولیس کے پہرے کے بغیر ادا نہ کر سکیں. ہم رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح اور شبینے کے لیے بھی پہرا لگائیں، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. یہ دلالت ہے اس بات کی کہ یہ ایسے بات نہیں بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیق کر نقل فرمایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عظیم الشان محدثین میں ہیں. وہ اگر کوئی تعلیق سے بھی ذکر کریں تو وہ قابل روایت، قابل اعتماد، کیونکہ ان کی عادت مبارک ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے روایت نقل نہیں فرماتے.
انہوں نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اور دو صحابیوں سے، ابو عامر سے اور ابو مالک سے، ان کے شاگرد نے سنی ہے، اور وہ شاگرد بھی انتہائی ذمہ داری سے فرما رہے ہیں کہ لازمی بات ہے، میں نے دو صحابہ سے سنی ہے اور میرا یقین ہے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ نے ان کو محفوظ بنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فرمایا، اور لازمی بات ہے کہ ایسی بات انہوں نے حضور سے سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ویسا وقت بھی آئے گا کہ میری امت میں ایک قوم ایسی بھی ہوگی، یستحلون الحر والحریر والمعازف والمزامیر، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو زنا کو حلال سمجھیں گے، یعنی ایک تو ہے زنا برائی، اور ایک یہ ہے کہ دلوں سے اور دماغوں سے یہ بات ہی اٹھ جائے کہ یہ کوئی برائی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی فتویٰ لکھے پہلے کہ زنا حلال ہے، یعنی وہ اس انداز میں ان بیماریوں میں کھو جائے اور یہ معاملات زنا کے جو ہیں ایسے عام ہو جائیں کہ ہر گھر میں یہ وبا آ جائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہوں وہ اس کو کوئی ایسی اہمیت بھی نہ دیں، کوئی بری بات بھی نہ سمجھے۔ فرمایا یستحلون الحر والحریر، وہ زنا کو حلال سمجھیں گے، جیسے آج کل اللہ معاف فرمایا کہتے ہیں جی زنا کیا ہے، ایک آرٹ ہے، یہ کیا ہے، ایک حظ انسانی ہے، حظ نفسانی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دور جو ہے ان کے نزدیک فری لو کا ہے کہ جی ہر بندے کو ایک حق ہے، کسی عورت کو پسند کرتا ہے، ایک عورت کو حق ہے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور وہ اگر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو اس میں مولویوں کو کیا تکلیف؟ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے نیو ایئر کی جب نائٹ منائی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، بسنت میں کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس عید پر جو ایک مقدس عید ہے، رمضان المبارک کی عید پر کیا ہوا ہے، اور نوجوانوں نے، نو دولتیوں نے، اپنے والدین کے ناخلف بیٹوں نے سڑکوں پہ، سمندروں کے کناروں پہ، مارکیٹوں پہ کیا طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ وقت آ جائے گا کہ میری امت جو ہے وہ زنا کو حلال سمجھے گی اور ریشم کو بھی حلال سمجھے گی۔ ریشمی کپڑے پہن لیے، کہتے نہیں اس سے کسی کو کیا تکلیف، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا، سونا اور ریشم جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں گانا بجانا اور آلات لہو جو ہیں، یعنی گانے بجانے کے آلات یہ عام ہو جائیں، اور آج آپ بالکل ملاحظہ کریں 1400 سال پہلے جو میرے آقا فرما رہے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے حضور کے سامنے ہے یہ نقشہ، کہ آج آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اخباروں میں، مضامین میں موسیقی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو توڑ کے اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی آتینا داؤد زبورا، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب زبور عطا فرمائی تھی،
جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے، سمندروں کی لہروں میں ارتعاش آ جاتا تھا، کہتے یہی تو موسیقی تھی، یہی تو غنا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا کہ حضرت ابی موسیٰ اشعری رات کو تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے اور میرے محبوب کا گزر ہوا۔ حضور ٹھہر گئے، قرآن سنتے رہے، حتیٰ کہ آپ کافی دیر تک تلاوت مبارک سننے کے بعد تشریف لے گئے، اور صبح کی نماز کے بعد جب ابی موسیٰ اشعری سامنے آئے تو حضور نے فرمایا کہ ابی موسیٰ، رات میں نے تمہارا قرآن سنا ہے، لقد اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تمہیں وہی آواز دی ہے جو آل داؤد کو عطا ہوئی، اللہ نے تمہیں بڑی عجیب آواز دی۔ تو حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا محبوب، میرا آقا میرا قرآن سن رہا ہے، میں تو ویسے پڑھ رہا تھا اپنی عادت کے مطابق۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آج صاحب قرآن، صاحب وحی میرا قرآن سن رہا ہے، لقد حبرتہ تعبیرا، حضور پھر میں تو بنا بنا کے سنوار کے قرآن پڑھتا۔ تو اس سے بھی وہ نعوذ باللہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے مزامیر سے تشبیہ دی، تو جب تشبیہ دی گئی تو لہذا حلال ہو گیا۔ تو حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ زبور کتاب سے، اگر آپ موجودہ دور کے انجیل سے دلائل لیں گے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، تو اس میں تو نعوذ باللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام اور پیغمبر زنا کرتے تھے، پھر زنا حلال ہو جائے گا۔ یہ تو کتابیں بدل گئی، تحریف ہو گئی، یہودیوں نے بدل ڈالی کتابیں۔ کسی کے آواز کو اچھا کہنا یا قرآن کے بارے میں آتا ہے زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن کو سنوار کے پڑھا کرو، اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ موسیقی اور غنا حلال ہو جائے۔ اور آج کل صرف حلال نہیں بلکہ لکھا جاتا ہے کہ موسیقی میری روح ہے، موسیقی میرے لیے عبادت کا مقام رکھتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگوں نے، بعض جاہلوں نے، بعض بزرگوں کے عمل سے سماع کو ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں بزرگ جو تھے وہ قوالی سنتے تھے، تو سب سے پہلی بات تو یہ رکھا کریں کہ ہم نے کلمہ شریعت محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، بزرگوں کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور سے بڑے شان والا اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے صحابہ، خلفاء، اہل بیت، اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ، ان سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ اگر بعض بزرگوں نے کسی مجبوری کی بنا پر، کیونکہ بعض بزرگ جو تھے وہ جب ہند میں تشریف لے گئے تو ہندو قوم کے نزدیک گانا بجانا بھجن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی عبادت کا حصہ ہے، تو اگر ان کو جمع کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے کوئی چند ہیلے تراشے، اور میرا یقین ہے کہ کبھی انہوں نے ایسے کلمات نہیں سنے ہوں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، تو ان سے حلال ہونے کی دلیل پکڑنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور بزرگوں پہ بھی توبت ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ اب دیکھیں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ حضور کی فرمان کو سامنے رکھیں کہ ایک زنا، ریشم، آلات موسیقی اور غنا، ان چار چیزوں کو حضور نے اکٹھا ذکر کیا۔
وجہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ دراصل یہ موسیقی اور یہ گانا وغیرہ جو ہے رقیت الزنا، یہ تو زنا کا منتر ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یشربون الخمر ویسمون بغیر اسمہا، میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ شراب پیئیں گے نام بدل دیں. یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے خمر اور چیز ہوتی ہے جو انگور سے نکالا جائے. ہم تو سیب سے نکلا ہوا پیتے ہیں، اور ہم تو اورنج سے نکلا ہوا پیتے ہیں، اور ہم تو گڑ سے بنا ہوا پیتے ہیں. یہ تو انگور سے ہے ہی نہیں. بالکل فرمان رسول سامنے رکھے. اور جناب یہ تو شراب ہی نہیں ہے تو وسکی ہے، یہ تو شراب ہی نہیں ہے تو وائن ہے. جیسے مرزا غلام احمد جیسے نبی جو گزرے ہیں بدبخت، ان کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جان کبھی کبھی وائن کانک استعمال کرتے ہیں. جب نبی ایسے ہوں گے تو پھر شراب حلال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وائن اور آگے چانک یعنی طاقت کے لیے. تو اس لیے حضور نے ان چار چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ خدا کی قدرت ہے کہ جہاں شراب ہوگا تو پھر شباب کی ضرورت ہوگی، کباب کی بھی ضرورت ہوگی. جہاں موسیقی ہوگی تو پھر دل میں وساوے سے شیطانی پیدا ہوں گے. جب شیطان کا حملہ ہوگا تو پھر زنا بھی ہوگا. جب ریشمی لباس بدن پہ سر آئیں گے تو بدن میں شہوتیں ابھریں گی. اس لیے حضور پاک نے ان چاروں چیزوں کو اکٹھا دیا. اور آگے حدیث مبارک سنیں. حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری دنیا، ایک نمونہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں پہاڑ کے دامن میں جائیں گے. آج آپ دیکھیں نا آپ کے بڑے آدمی گرمیاں کہاں گزارتے ہیں؟ کوئی گھر میں نہیں ملے گا، پہاڑوں پہ ملے گا. کوئی آپ کو مری کی چوٹیوں پہ ملے گا، کوئی جھیل سیف الملوک کے کنارے ملے گا، کوئی کاغان و ناران میں ملے گا. تو فرمایا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں جائیں گے اور ان پر کچھ غریب لوگ گزریں گے. کیونکہ جہاں بڑے لوگ اکٹھے ہو جائیں غریب بھی جاتے ہیں کہ شاید ہمیں خیرات مل جائے. کہ جو آدمی عیاشی پہ، بے حیائی پہ لاکھوں اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی 50-100 دے دے. تو کچھ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم بڑے افلاس میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، فاقہ کشی میں ہیں. وہ ان کو کہیں گے اچھا بھائی کل آنا. جیسے آج کل مہذب آدمی جو ہے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آج تو میں بزی ہوں، آپ کل آئے. مانا ہوتا ہے ٹال دیا. اگر اگلا سمجھ والا ہے تو کیا آئے گا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ ان کو ٹال دیں گے اور کہیں گے کہ کل آنا، لیکن رات میں اللہ ان پہ عذاب بھیجیں گے اور عذاب سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے تو اللہ ان کو بندر اور خنزیر کی شکل دے گا. بعض علماء فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ایک حدیث مبارک پہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت پہ مسخ اور خسف کا عذاب نہیں آئے گا. خسف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے اور آدمی زمین میں دھنس جائے، اللہ معاف کرے. اور مسخ کا معنی کیا ہے کہ شکل بدل جائے، کہ انسان کی شکل تھی بندر بن گیا، خنزیر بن گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت پہ رحم کیا ہے، کیونکہ حضور کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ رحمت کا نصیب کر دیں. تو فرمایا کہ میری امت پہ یہ 2 عذاب جو ہیں، مسخ یعنی شکلوں کا بدل جانا، اور خسف کیا معنی زمین میں دھنس جانا. فخسفنا بہ وبدارہ الارض. اللہ نے فرمایا ہم نے قارون کو زمین میں دھنسا.
یہ عذاب نہیں آئیں گے. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک بھی کر دیں گے اور ان کو مسخ بھی کر دیں گے کہ وہ خنزیر اور بندر کی شکل بن جائیں گے. تو بظاہر دو حدیثوں میں تعارض آتا ہے. اسی وجہ سے جو بد باطن لوگ ہوتے ہیں، منکرین حدیث ہوتے ہیں، وہ ایسی حدیثیں ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے اور ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو لہذا یہ فرمان رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جگہ تو حضور فرمائے میری امت پہ یہ عذاب نہیں آئے گا اور دوسری جگہ فرمائے کہ عذاب آئے گا. تو منع یہ ہے نعوذ باللہ حدیث کا اعتبار کوئی. بعض منکرین حدیث جو ہے نا وہ ایسی حدیثیں ڈھونڈتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ استہزاء کے طور پہ پیش کرتے ہیں. دیکھو جی حضور کا فرمان، اللہ کے نبی رسول امام الانبیاء معصوم میں دو جہاں کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ کچھ فرمائے ایک جگہ کچھ فرمائے. تو منع یہ ہے کہ حدیث غلط ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر رمضان شریف ہے روزے کے ساتھ ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بھی روزے کے ساتھ، تو کیا حضور ایک میاں بیوی روزے کے ساتھ ایک بستر پہ ایک لحاظ کے اندر اڑ کے اکٹھے سو سکتے ہیں؟ انسان ہے بوسو کنار کر لیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. اور دوسرا آدمی اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دیر بعد یا کچھ دن بعد آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ حضور روزے کے ساتھ میں ابھی بھی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں لیٹ سکتے ہیں. بوسو کنار کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کوئی بات نہیں. تو اب منکرین حدیث ایسی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ اللہ کا نبی کیسے ایک بات ایک آدمی کو کہیں تمہارے لیے حلال ہے، ایک کو کہیں حرام ہے، ایک کو کہیں جائز ہے اور ایک کو کہیں ناجائز ہے. تو ایسی روایات کو ڈھونڈ کے وہ پھر سادہ لوگ جو ہیں ہمارے، خاص طور پہ ہماری نئی نسل جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے پڑھی ہوتی ہے، وہ دین کے قریب نہیں ہوتے ہیں. علم تو ہوتا ہے لیکن قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پریشان کرتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ کیسے بلا حدیث ہو سکتی ہے. مانا یہ ہے کہ حدیث غلط ہے، ورنہ حضور تو ایسی بات نہیں کر سکتے ایک آدمی کو کچھ فرمائے ایک آدمی کو کچھ فرمائے. اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ میرے آقا کا فرمان سچ ہے، حدیث مبارک برحق ہے. انکار حدیث دراصل انکار قرآن ہے. جیسے کوئی آدمی میرے محبوب کی رسالت کا انکار کرے تو گویا خدا کا بھی منکر ہے، اس کو رسول بنانے والے کون ہیں؟ اسی طرح کوئی حدیث کا انکار کرے تو دراصل وہ قرآن کا انکار ہے. حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی ہے، امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، وہاں اپنی امت کے حکیم ہیں. تو جس آدمی کو حضور نے فرمایا کہ روزے کے ساتھ میاں بیوی لیٹ سکتے ہیں، وہ بوڑھا آدمی تھا، اندیشہ ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ یہ آگے بڑھ جائیں گے. اور جس کو حضور نے منع فرمایا وہ نوجوان تھا. تو نوجوان آدمی کبھی صبر نہیں کر سکتا، اپنی قوت شہوانیہ پہ قابو نہیں پا سکتا. نہیں ناجائز، تاکہ وہ بیچارہ اپنا روزہ برباد نہ کر بیٹھے، اس کو تو پھر اتنا بڑا کفارہ دینا پڑے گا. اور جس آدمی کو حضور نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، فرمایا آدمی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے اور پھر سمجھدار ہے، عقل ہے، اس کی بیوی بھی تو بیچاری اسی طرح ہوگی. ان کا اگر اکٹھے لیٹ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی خوف نہیں ہوتا. تو حالانکہ حدیث مبارک جو ہیں وہ دونوں سچ.
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آئے گا. کیا مانا کہ جیسے پہلی امتوں پہ آیا کہ 70,000 بنو اسرائیل جو تھے رات میں انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر اور گنجی، ایسے میری امت میں نہیں آئے. ایسا زلزلہ آئے کہ پوری قوم کی قوم زمینوں میں دھنس جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ حضور کی پوری امت کو زلزلہ اور خسف اور مسخ میں تباہ کر دیا جائے. ہاں، نمونے کے طور پر کہیں کہیں زلزلے آ جائیں، کہیں کہیں زمینیں دھنس جائیں، کہیں کہیں مکانات گر جائیں اور کہیں مسخ آ جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے. وہ حدیثیں مبارک جو ہیں وہ دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اور غیرت اٹھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آج کل تو جدید دور ہے، یعنی اس کو تو بغیرتی تصور ہی نہیں کیا جاتا کہ گھر میں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیوی کلب میں جا رہی ہے، بازاروں میں پھر رہی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ کھانے کھا رہی ہے، بلکہ فخر کرتے ہیں جی میری بیوی بڑی سوشل ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی کام، آپ ٹھہرے میرا بیگم صاحب آ جائیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات، ان سے میں فون کروا دوں گا. تو جب یہ عالم ہو جائے، حضور نے فرمایا یقین کر لو جب غیرت اٹھ جائے تو گویا ایمان ختم ہو. من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، فرمایا جس میں غیرت نہیں گویا ایمان ہی نہیں. اب آپ آنکھیں بند کر کے ذرا نظر دوڑا لیں کہ آج کل کیا حال ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، بڑے لوگ ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں شریف لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ چڑھتے ہیں نا تنگ نظر دیکھیں اسی ملا ہے نا، وہی 1400 سال پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی ابھی تک ہمیں کعبہ شریف کے باہر پھرا رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے بنا تھا. اگر یہی بات ہے تو کون کون سی چیز پرانی چھوڑو گے؟ قرآن بھی پرانا ہو گیا، کعبہ شریف بھی پرانا ہو گیا، دین اسلام کو آئے ہوئے بھی 1400 سال سے زیادہ گزر گئے. صفا مروا کی ابتدا جو ہے بی بی ام اسماعیل سے ہزاروں سال گزر گئے. حج جو ہے نداء ابراہیم کو ہزاروں سال گزر گئے. مینا میں جو قربانی ہے وہ ابراہیم کی قربانی کی طرز ہے تو اس کو بھی ہزاروں سال گزر گئے، سب چھوڑ دیں، پرانا ہو گیا. اور ابھی تک مولوی بیچارہ اسی اپنے کردار میں ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا الزنا. قریب نہ جانے کا کیا مطلب؟ غیر محرم سے نہ ملو، غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدہ نہ رہو، غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدہ سفر نہ کرو، غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو. کوئی ایسے رسالے، ایسی کتابیں، ایسی فلمیں بدبختی والی مت دیکھو گے جن کے اندر تمہاری قوت شہوانیہ کو ابھارا جائے. کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے، صرف آپ کے اس ڈش کی تباہی سے کہ بہن اور بھائی زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے. باپ بیٹی کو تو معاف نہیں کر رہا. کنواری بچیاں 9 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک ایک تو نہیں لاکھوں کی تعداد میں حاملہ ہوئی، جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں. اور آج یقین کریں، یعنی اللہ کے کعبہ میں بیٹھ کے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو باتیں میاں بیوی کے تعلق سے ہمارے 50 سال کے بزرگ بھی نہیں جانتے تھے، آج 5 سال کا بچہ جانتا ہے.
اس لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح سابقہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور دعا کریں اللہ مسلمانوں کے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر کلمہ پڑھنے والی کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی بچی کی عزت محفوظ رکھے۔ اور ایک اور عذاب کل نکلا ہے، اللہ معاف کرے کہ دشمنی ہو تو اس کی لڑکی اٹھا لے۔ دشمنی مرد سے ہے، انتقام عورت سے۔ پھر آپ کے اپنے ملک میں اخباریں کھول کے پڑھا کریں، ہم تو اخبار پڑھتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، اخبار پڑھی کوئی رسالہ پڑھا، نظر سے کوئی بات گزر گئی۔ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ عورتوں کو لے کے کپڑے اتار کے اریاں کر کے بازاروں میں پھرایا جائے، دشمنی ہے۔ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ کسی مسلمان کی لڑکی کو اٹھا کے 8-8 10-10 بے غیرت گنڈے بدماش جو ہیں اس سے زنا کر کے تصور کریں کہ ایک بے گناہ معصوم بچی جس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو، اس کے ساتھ 10 آدمی برائی کریں، اگر وہاں میری بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ خبر پڑتے ہو کان سے نکال دیتے ہو، اچھا بری بات، بس بری بات۔ ورنہ اگر مسلمان میں غیرت ہو تو گنڈے محلے میں سارے تو گنڈے نہیں ہوتے، 5 ہوں گے 10 ہوں گے، پورا محلہ کھڑا ہو جائے تو 10 آدمی زیادہ طاقت رکھتے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ حص ختم ہو گئی، اس لیے شریعت نے پابندی لگائی۔ اور زنا کی سزا جو رکھی گئی ہے، یاد رکھو، ایک کوڑے ہے اور ایک رجم ہے۔ غیر شادی شدہ ہے، کوڑے ہے، دونوں شادی شدہ ہے، رجم ہے۔ رجم کا معنی پتھر مار مار کے مار۔ اور آج مسلمان ملکوں میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی رجم تو قرآن میں تو ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے مولویوں نے نکالی ہے؟ آج کل اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بعض جن کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو، میرے نزدیک سب سے بڑے جاہل وہی ہوتے ہیں جو قرآن پہ اعتراض کریں۔ تم جنہیں پڑھا لکھا سمجھتے ہو کہ جی وہ تو ہارورڈ سے پڑھے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں جہاں سے مرضی ہے پڑھ لو، جب تک قرآن حدیث کا بنیادی علم نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کا علم رکھتے ہیں، ومن الآخرۃ هم غافلون، آخرت سے جاہل ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا تھا کہ علم حاصل کرو، کیا یہی تھا کہ بس صرف دنیا کا علم حاصل کرو، خدا کو بھی نہ پہچانو، رسول کو بھی نہ پہچانو؟ ہر علم حاصل کرو لیکن بنیاد اللہ، اللہ کا رسول ہے۔ علم منع نہیں، بلکہ بڑی بڑی ایجادات جو ہیں وہ تو مسلمانوں نے کی ہے۔ ابو بکر رازی کون تھا؟ ابی حیان کون تھا؟ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں سائنس کے ماہرین، وہ سب مسلمان تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آج کل ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی یہ رجم کر دینا، پتھر مار مار کے مار دو، یہ جی بڑی بحثیانہ سزا ہے۔ اور جی یہ تو جنگلی لوگوں کی اور قبائلی لوگوں کی، چونکہ حضور کے زمانے میں لوگ جو تھے وہ بڑے سخت تھے اور وحشی تھے اور جاہل تھے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے کبھی کبھی ہم ایمرجنسی میں قوانین بناتے ہیں، تو ایک ایمرجنسی کا دور تھا۔ آج کل تو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس طرح تو پھر بڑا آرام سے استدلال ہو سکتا ہے کہ اس دور کے کتے جو تھے وہ گلیوں میں پھرتے تھے، گندے تھے، گندگی کھاتے تھے، گندگی میں رہتے تھے۔ آج کل تو شیمپو سے نہاتے ہیں، لہٰذا یہ کیوں حرام ہے؟ اسی لیے تو آپ نے دیکھا نا آج بڑے آدمی کی یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ کتا صاف ہو۔ جیسے انگریزوں میں فیملی جو ہے نا جی، ایک میاں ایک بیوی ایک کتا، بس خاندان مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟
اور بھی تو جانور ہیں نا. حضور نے جو فرمایا کتا نجس العین ہے، انہوں نے کہا اسی سے ہم زیادہ پیار کریں گے تاکہ حضور کی مخالفت ہو. بڑا وفادار ہوتا ہے، وفادار تو اور بھی بہت ساری چیزیں. اصل بات سرکار دو جہاں کی مخالفت ہے. حضور نے فرمایا نجس العین ہے، انہوں نے کہا نہیں، گاڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھے گا، پجیروں میں ساتھ بیٹھے گا، بستر پہ ساتھ رہے گا، کھانا اکٹھے کھائیں گے، اس کے منہ کو باقاعدہ بوسہ دیں گے. اللہ کرے تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اچھی دعا ہے نا. قبر میں اٹھو تو کتا آگے کھڑا ہے. فکر نہ کرو، اللہ وہی سزا دیں گے جو عمل کرو. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اسی جنس سے عذاب دوں گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اللہ نے فرمایا جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں پھر زکوٰۃ نہیں دیتے، میرا محبوب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، اللہ وہی سزا دے رہے ہیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ نے فرمایا قیامت میں حکم دیں گے کہ اس سونے چاندی کے زیوروں کو جہنم کی آگ میں گرم کرو، اور اس آگ سے، اس زیوروں سے اس کو آگ میں تپانے کے بعد اس کی پیشانی پہ، اس کی جانب پہ، اس کی پشت پہ، اس کے پیٹ پہ داغ دو اور ان کو کہو ھذا ما کنزتم، یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے محفوظ کر کے رکھا تھا. اللہ اسی سے سزا دیتے، اسی سے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں کافروں کو کیا پلائیں گے؟ فرمایا شجرۃ الزقوم، ان کو تھوڑ کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوگا وہ کھانے کو ملے گا. اور جو دنیا میں زانی شرابی تھے اللہ حکم دیں گے کہ جو جہنمیوں کے جلنے سے پیپ نکلتی ہے جب پانی پیے تو ان کو یہاں سے پلاؤ. وجہ کیا ہے کہ اسی طرح سزا ملے گا، اسی جن سے عمل سے سزا ملے گی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو یہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جی رجم کا جو حکم جو ہے جی قرآن میں نہیں. اور جی ہم تو جناب قرآن کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن میں رجم نہیں ہے. اس طرح تو ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ عشاء کی نماز 4 رکعتیں بھی قرآن میں نہیں ہے. اس طرح تو ایک آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھو اور فجر کی 2 پڑھو، یہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ اس طرح تو کوئی آدمی پھر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی حق المہر کی مقدار بھی قرآن میں نہیں ہے. اس طرح تو پھر کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے پاس 400 بکریاں ہیں، کتنی رکعت دوں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کتنی بکریاں دو. یعنی یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی دشمنی ہے، اللہ کے نبی سے ہٹانا ہے لوگوں کو. اصل بات یاد رکھو کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا، یاد رکھو آرام سے، قرآن بھی بھیجا ہے اور ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی. ورنہ قرآن عربی، مکے والے عربی، اللہ قرآن بھیج دیتے، کعبے کی چھت پہ رکھ دیتے، پڑھا کرو، عمل کرو. تو اس لیے ہمیں سمجھ آیا کہ ہم صرف قرآن سے رہبری حاصل نہیں کر سکتے،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام، وہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پھر یہی حکم دیتے، اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرو۔ فرمایا نہ میری اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور فرمایا جب میرے رسول کی اطاعت کرو تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، گویا وہ میری اطاعت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ نے ہمارے ایمان کا امتحان لیا ہے کہ ایک سزا کا ذکر قرآن میں کر دیا اور ایک سزا کا ذکر فرمان مصطفیٰ میں کر دیا کہ جو مومن ہے وہ کہے گا وہ بھی حق، وہ بھی حق، وہ اللہ کا قرآن لفظ میں موجود ہے، اور یہ لفظ تو محمد مصطفیٰ کے ہیں لیکن حکم خدا کا ہے۔ حالانکہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت تھی لیکن وہ منسوخ باللفظ ہو گئی، منسوخ بالعمل نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے شریعت کی بنیاد صرف کتاب اللہ نہیں، کتاب اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجم کا حکم نہیں دیا بلکہ رجم فرمائی، تو اس پر کیا کہیں گے کہ حضور نے قرآن کے خلاف سزا دی؟ اللہ کا نبی بھی قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دونوں سزائیں حق ہیں۔ باقی یہ بہانے ہوتے ہیں کہ جناب یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ جناب بالکل پرانے دور کی سزائیں ہیں، اور آج جو کچھ تم کر رہے ہو کہ لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے زہریلے ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ لوگ سسکتے ہوئے مرے۔ آج تک بھی لوگوں کو ناگاساکی جو ہے نہیں بھولا، آج تک بھی لوگوں پہ ہیروشیما نہیں بھولا، آج بھی صدیاں گزر گئی، لوگ ابھی بھی اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جدید مہلک ہتھیار بن رہے ہیں، پوری دنیا میں زہر پھیل رہا ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں آپ نے دیکھے نا، ایسے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کا سر جڑا ہوا ہے، کسی کا دھڑ جڑا ہوا ہے، کسی کا آدھا دھڑ نہیں ہے، کسی کا ایک حصہ نہیں ہے۔ یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، صرف حضور کے فرمانے کی بات وحشیانہ سزا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں سزا سخت رکھی ہے وہاں ثبوت بھی سخت رکھا ہے، تاکہ ہر آدمی ایک دوسرے پہ دشمنی کر کے سزا نہ دلاتا رہے۔ حکم ہے کہ 4 گواہ ہوں، 2 نہیں، اور پھر ہر عمل کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت علیحدہ تھی نا، ایک مرد اور عورت کو ہم نے کمرے میں بند پایا، ہاں اس کو زنا کی سزا نہیں ملے گی، اس کو عورت کے ساتھ علیحدہ رہنے کی سزا تو ملے گی۔ اگر انہوں نے کوئی بوس و کنار کیا اس کی بھی سزا ملے گی، لیکن حد زنا تب ہوگی جب 4 گواہ آنکھوں سے دیکھیں۔ اور یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ آدمی خود اقرار کرے، جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، حضور مجھے پاک کر۔ اگلے لوگ تھے نا، گناہ ہو جاتا تھا اور چاہتے تھے دنیا میں سزا مل جائے لیکن اللہ آخرت کی سزا سے بچائے۔ آج کا مسلمان بہادر ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو جی، کیا دنیا کی سزا اور کیا آخرت کی سزا، کس نے آخرت دیکھی ہے؟ جب مریں گے دیکھا جائے گا، ابھی تو جوانی کے دن ہے، کھا پی لو۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جوانی میں موت نہیں آتی، بچوں کو موت نہیں آتی، کیا پتا ہماری موت جوانی میں ہو۔ تو بہرحال جناب اندازہ کریں کہ ایک آدمی آتا ہے اور حضور کو آ کے کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں، میں نے زنا کیا ہے۔ فأعرض رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر لیا۔
حضور سامنے دیکھ رہے تھے، ادھر منہ پھیرے، وہ ادھر سے آ گیا، اس نے کہا حضور مجھے پاک کریں، میں نے زنا کیا ہے۔ حضور نے پھر منہ پھیر دیا، وہ ادھر سے پھر آ گیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کریں۔ حضور نے پھر اعراض فرما دیا، وہ پھر آ گیا۔ اب حضور نے پوچھا اللہ کے بندے تمہارا عقل ہے، پاگل تو نہیں ہو؟ بنایا رسول اللہ میرا عقل ہے، ٹھیک ٹھاک عقل ہے میرا۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تم نے اس عورت کو پکڑا ہو یا معانقہ کیا ہو یا بوسا گوسا دیا ہو؟ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہر وہ کام میں نے کیا ہے جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اب حضور نے حکم دیا کہ لے جاؤ سزا دو۔ تو علماء نے فرمایا کہ وجہ کیا تھی؟ ایک تو بار بار اعتراف جرم، کیوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ واقعہ نہیں ہوتا، کسی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے بندہ آگے تہمت لگا دیتا ہے، اور دوسرا یہ بھی تحقیق ہو جائے کہ کوئی فوری جذبہ تو نہیں آیا ہوا اس کو، تیسری یہ تحقیق ہو جائے کیا وہ صاحب عقل ہے، چوتھا حضور نے یہ بھی سبق دے دیا امت کو کہ مدعی تو ہے نہیں، نہ خاندان ہے، نہ عورت ہے، نہ گواہ ہے، نہ مدعی ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ اللہ کا بندہ اگر چپ کر کے چلا جائے شاید اللہ معاف کر دے، پردہ ڈال دے، گواہ تو نہیں ہے، وہ تو خود اقرار کر رہا ہے۔ جب وہ مصر ہو گیا تو حضور نے حکم دیا کہ اس کو رجم کی جائے۔ جب رجم کی گئی تو وہ بیچارہ بھاگ نکلا، آخر جس کو پتھر لگے اللہ معاف کرے کوئی کھڑا تو نہیں رہتا۔ تو ایک صحابی نے کوئی مردہ اونٹ کی ہڈی پڑی تھی، وہ ہڈی اٹھا کے جو ماری تو وہ گر گیا اور لوگوں نے پتھر مار کے مار دیا، وہ ختم ہو گئی بات۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں گناہوں کے بعد سزا بھی قبول کر لیتے ہیں، تو حضور کی محفل میں ذکر ہوا تو ایک آدمی کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ معاف کرے، بڑی بری موت ہے بھائی، کہ پتھر مار مار کے مار دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا کس شخص نے یہ بات کی ہے؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضور میں نے بات کی، میرے منہ سے نکل گیا ہے، جو بڑی بظاہر تو بڑی بری موت ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں میں تقسیم کروں تو سب کو جنت لے جائے۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو انسان گناہ کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کا دروازہ رحمت کا کھلا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک عورت آ گئی حضرت عمر کی عدالت میں، اس نے اعتراف کیا کہ حضرت میں نے زنا کیا ہے اور یہ میرا بچہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی زنا سے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حاملہ، اس نے کہا یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ زنا سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرنے کے بعد حکم دیا کہ رجم کیا جائے۔ اسی اثنا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب فیصلہ سنا تو فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس نے اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اعتراف کیا ہے تو جرم تو عورت نے کیا ہے، جو بچہ پیٹ میں اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے تو گناہ نہیں کیا، گناہ تو ماں نے کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو کیا کروں؟ نے کہا حضرت انتظار کرو جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کمال دیکھے نا عورت کا، پھر آ گئی یا حضرت امیر المومنین اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے سزا دے، میں دنیا کی سزا چاہتی ہوں، اللہ مجھے جہنم کی سزا سے بچائے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں امیر المومنین ابھی بھی آپ سزا نہیں دے سکتے، آپ اس کو سزا دے دیں گے تو بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کو رہنے دیں، جب بچہ کھانے کے قابل ہو تو پھر سزا دیں۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، اس عورت کا ایمان دیکھیں کہ وہ بچے کو لائی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دے دیا، اور آئی امیر وہ نہیں دیکھے اب بھی روٹی کھا رہا ہے نا۔
مجھے سزا دے تاکہ مجھے دنیا میں سزا مل جائے، آخرت کی نہ مل جائے۔ تو اس لیے اعتراف سے حضور پاک نے بھی سزا دی، صحابہ نے بھی سزا دی، خلفائے راشدین نے بھی سزا دی، لہذا کوئی آج رجم کا انکار کرے وہ صرف انکار حدیث نہیں بلکہ انکار قرآن ہے اور انکار فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو ایسے گناہوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اپنے عذاب رفع فرمائے۔ میرے بھائی، یہ خدا کے لیے اب امت کو ان مسئلوں میں نہ لڑاؤ۔ اس وقت کفر پورے عالم اسلام کو مٹانے کے لیے مشرق سے مغرب تک متحد ہو گیا ہے، اور تم ابھی تک لڑ رہے ہو کہ فاتحہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا اور نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، آمین زور سے کہیں گے تو کیا ہوگا اور ایسا سے کہیں گے تو کیا ہوگا۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو ان مسائل میں نہ الجھائیں۔ الحمدللہ تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو حضرات امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے حنفی مسلک میں، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک حدیث مبارک سے اپنے فہم کے مطابق استدلال کرتے ہیں۔ آمین زور سے کہو تو کوئی پہاڑ نہیں گر جاتا، آہستہ کہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، کوئی نمازیں زور سے پڑھی جاتی ہے، کوئی آہستہ ہے، تاکہ اللہ زور سے بھی سنتے ہیں، آہستہ بھی۔ یہ کوئی لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے اور ایمان سے قائم رکھے۔ اب بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے اس حدیث کو لے لیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حق ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن دوسری جگہ جہاں حضور نماز سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ امام کیا کرے گا اور مقتدی کیا کرے گا، تو وہاں حضور نے فرمایا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا تو مقتدی کا وظیفہ ہے کہے آمین۔ تو معنی یہ ہے کہ فاتحہ اس کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ تو یہ بھی حدیث رسول اللہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اب ان جھگڑوں سے امت کو بچا لو۔ اللہ پاک تم پر بھی ہم پہ بھی رحمت کرے۔ ابھی امت کو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں نہ لڑاؤ، سب ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ 4 ائمہ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے فہم سے حدیث رسول کو سمجھا۔ اگر صرف ایک بات ہوتی تو پتہ نہیں حضور کی امت وہ پورا بھی کر سکتی کہ نہ کر سکتی۔ یہ تو ہم پہ اللہ کی رحمت ہے، تم اس کو زحمت بنا رہے۔ اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑے اور حضور کی امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، ملانے کی کوشش کریں اور آپس میں مل بیٹھنے کی کوشش کریں کہ کفر تمہیں مٹانے کے لیے بالکل متحد ہو چکا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے غسل خانے میں دروازہ بند کر کے غسل کر لیا تو کیا کپڑے پہننے کے بعد پھر وضو کرے گا یا بغیر کپڑوں کے وضو کرنا ہے؟ تو تھوڑا سا اپنا عقل بھی استعمال کر لیا کرو، کو سارا مولوی مکی کا سر تو نہیں کھانا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت میں کیا کیا کھاؤں؟ اس نے کہا سب کچھ کھاؤ، میرا بغض نہ کھاؤ۔ تو مہربانی فرما کے اتنا تو عقل ہے کہ اگر بغیر کپڑوں کے تیرا غسل ہو گیا ہے جو بڑی چیز ہے تو وضو کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ کے بندے، جب غسل ہو جاتا ہے جو بڑی چیز ہے، جو بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وضو تو چھوٹی حدث اصغر سے کیا جاتا ہے، تو اگر وہ ہو جاتا ہے ننگے تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ دروازہ جب بند ہے ننگے کا کیا مانا؟ ایک عورت کی عمر 70 سال ہے، اس کو عرصہ تقریباً 15 سال سے ایام حیض بند ہے، لیکن اب خون ہے، بیماری ہے، خون نہیں ہے۔ جب ایام حیض بند ہو جائے اس کے بعد کبھی خون آ گیا تو یہ موسم کی تبدیلی، سفر کی تھکان اور کسی غذا کی وجہ سے تو یہ حیض نہیں ہے، وہ غسل کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے۔ اصل میں لوگ آتے ہیں نا بیچاروں نے کبھی کھجور نہیں کھائی ہوتی اور یہاں تو کیلوں کے حساب سے کھا جاتے ہیں، اس نے اپنا اثر تو کرنا ہے۔
کہتا جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ حضور نے حکم دیا ہے، اس کے بعد بھی شریعت اور ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، خدا کے لیے اللہ واسطے لوگوں کو نہ لڑاؤ، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، ایک نفلی عبادت۔ احرام باندھ کے آئی، جب مکے میں پہنچی حمام میں گئی تو دوپٹہ گر گیا، کوئی بات نہیں، گندا ہو گیا بدل لیا، کوئی بات نہیں، سارے کپڑے تبدیل کر لے، کوئی بات نہیں، دھو کے پھر پہن لے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آدمی نے منت مانی تھی کہ میں ایک اونٹ ذبح کر کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کروں گا، اس نے ایک وکیل بنا دیا، لیکن وکیل نے اونٹ ذبح نہیں کیا تو اس پر ذمہ داری ہے، اس کو کہو مجھے پیسے دو پھر اونٹ ذبح کرو، جو منت مانی ہے پوری کرو۔ وکیل کا کام وہ ہے جو حکم دیا گیا وہ کرے۔ اگر احرام میں دو آدمی آئے، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ عمرے کے طواف کے دوران میں اگر خوشبو ہاتھ پہ لگی، اگر آپ نے دھو ڈالا، ضائع کر دی، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر پورے ہاتھ میں لگ گئی اور آخر تک لگی رہی تو پھر دم پڑ گئی، ایک بکری دم دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ میں اپنی والدہ کو ریڑھی پہ بٹھا کے صفا کرائی، اپنی نیت بھی کر لی، دونوں کی انشاءاللہ ہو گئی۔ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے یا ایک ہاتھ سے؟ 1400 سال سے یہ مسئلہ حل ہے۔ جو ایک ہاتھ سے کرے اس کو ایک ہاتھ سے کر لو، جو دو سے کرے دو سے کر لو، جو گلے ملے گلے مل لو، جو ماتھے پہ بوسہ دے تم بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی، اللہ واسطے امت کو بخشے۔ مقام دعا قبول ہوتی ہے، بعض پہ نہیں ہوتی تھی، اللہ کا حکم ہے، ہر مقام ایک جیسا ہوتا ہے۔ تمہارے گھر میں ملک میں بھی کعبہ ہے، اللہ کے بندے، جیسے باپ کی عزت اور ہے بیٹے کی اور ہے، اسی طرح مقامات ہیں۔ اللہ نے کعبے کا مقام ہے، مدینہ منورہ کا مقام ہے، مسجد اقصیٰ کا مقام ہے، اس کو اللہ نے شرف دیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے شوال میں مدینے سے عمرہ کیا ہے تو حج فرض ہو گیا نہیں؟ حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، جو پہلے حج کر چکا ہے کوئی فرض نہیں۔ اگر امیر آدمی ہے مکے میں آیا نہیں، اس پہ حج فرض ہے، چاہے عمرہ کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ غریب آدمی ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، قانون اجازت نہیں دیتا عمرہ کریں، تشریف لے جائیں، کوئی فرض نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ چوری رہو، قانون کو توڑو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض خیمے جو ہیں مینا کے بجائے مزدلفہ میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ جب عید کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ سے 2-3 میل تک صفیں گئی ہوئی تھی، ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ جب صف سے صف ملتی گئی، ایک نماز ہے، خیمے سے خیمہ ملتا گیا جہاں تک جائے۔ اب اللہ کی مخلوق بڑھے گی تو جگہ بڑھے گی، ایک کوئی جھگڑا نہیں۔ 9 تاریخ کو معلم صاحبان صبح کی نماز کے بعد مینا سے عرفات لے جاتے ہیں، اگر وہ بیٹھے رہیں کہ سب کو انشاءاللہ دوپہر میں لے جائیں گے تو آدھی مخلوق عرفات نہیں پہنچے گی۔ افضل یہ ہے کہ آدمی جب سورج نکل آئے، دھوپ پھیلے تو جائے۔ اب سنت پہ عمل کرنا ہے نا، تو پھر پیسے جیب میں ہوں اور چھتری ہاتھ میں ہو، پیدل چلو۔ اگر گاڑیوں میں جاؤ گے تو لازمی بات ہے کہ آدمی کو وقت سے پہلے نکلنا ہو۔ زیادہ طواف 4-5 طواف کر لیں، بعد میں 2-2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی چھٹی پہ گیا تھا انڈیا، اب شوال میں آیا ہے، عمرہ کیا ہے، اس کا حج کرے گا تو حج تمتع ہوگا، کیونکہ اس نے حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لیا اور اسی سال حج بھی کرے گا، تو حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دے دے گا، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، غسل دینے میں اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ دے غسل، پھر وضو کر لے یا تیمم کر لے، کوئی حرج نہیں، اللہ مارنا تو نہیں چاہتے کسی کو۔ مروان تو صحابی نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے جدہ سے آیا لیکن احرام مکے سے باندھا، ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اگر عورت حرم کی جماعت میں نماز پڑھے، 1 لاکھ ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ اگر ایک آدمی ہے عرفات سے باہر رہتا ہے، وہ عرفات والے دن اس کی ڈیوٹی ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عرفات میں آ جائے، حاجی ہو جائے گا۔ شیطانی باتیں دماغ میں آتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے جب معاف کر دی ہیں تو فکر کیوں کرتے ہیں؟
جب اللہ کہتے ہیں میں نہیں پکڑوں گا تو خواہ تم ڈر رہے ہو، آنے دو، کیا کرتا ہے شیطان، کرنے دو جو کرتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے اٹھ کے 2 رکعت شروع کرتا ہے، مجال ہے دوسرے دن قریب آئے، وہ کہے گا یہ تو چھوڑتا ہی نہیں، یہ تو اور نماز میں ڈالے پھر 2 رکعت اور شروع کر دو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ جتنا ہٹائے جم جاؤ، وہ برائی سے باز نہ آئے، تم نیکی سے باز نہ آئے۔ باقی اللہ نہیں پکڑتے، وسوسہ معاف ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے احرام سے پہلے دوسرے کا سر، ٹھیک ہے، کو بتا دیا میں نے، جو لوگ رمضان المبارک پاکستان سے آئے ہیں، اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، سب کا اللہ قبول فرمائے۔ مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، جدہ سے کریں، مدینہ منورہ سے کریں، طائف سے کریں، اللہ سب قبول فرمائے۔ کسی کی عبادت کو خدا ضائع نہیں فرمائے۔ کہتا ہے کہ 4 آدمی گواہی دے کہ ہم نے زنا کرتے دیکھا ہے، لوگ جھوٹا، لوگوں کی بات ہے نا، وہ تو جرا میں پتہ لگ جائے گا نا کہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر گواہ کرائے والے ہوں جو پیسے لے کے گواہی دیتے ہیں تو کوئی اعتبار نہیں۔